پٹھیا رب ابو بکر کو ایمان کا معیار بتائے، تو کہے مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ. رب کہے قیامت تک کے آنے والے کا میں ایمان تب قبول کروں گا جب ان جیسا ہوگا. اللہ معیار صحابہ کو بنائے، کسوٹی صحابہ کو بنائے، تو کہے مجھے ایمان بتاؤ. تیری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں تجھے ایمان بتاؤں، تجھ سے ایمان پوچھوں؟ میں اس مولا علی سے ابو بکر کا ایمان نہ پوچھوں جو مسجد نبوی کی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے پیچھے اس امام دے. حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں، ناراض ہو گئے ہو؟ میں نے کسی کو نام لیا؟ میں نے تو فلاں کہا، میں نے فرضی نام بھی نہیں لیا. حاجی نہ ہو اور اس نے لکھوا رکھا ہو حاجی، اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی کوئی نہیں. پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی، پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی. بندے کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھ میں یہ بھی ہے، پڑوسی نو پتا ہوتا ہے. مثال طور تے کدے کوئی رشتہ لینا لے آ جاننا تے پڑوسی نو آ کے پوچھن اسی ادھر رشتہ کرن لگے ہاں تے ایک کہو جے لوگ نے، وہ صرف اینا کرے گا. کی انہیں کو قتل کیتے ہیں؟ اللہ اس کے لواتا ہو حاجی اور پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی کوئی نہیں، تو کسی ڈیرے میں بیٹھ کر، کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر، کسی محفل میں بیٹھ کر، لوگوں میں بیٹھ کر وہ پڑوسی اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس نے اس کی عزت رکھ لی. اور قرآن کی مٹھاس تو لو لوگوں، اس نے اس کی عزت رکھ لی. اور یہ دنیا والے کیا عزت رکھنے والے. اللہ فرماتے تو نے نام رکھوایا مومن، تو نے چاہا لوگ مجھے مومن کہیں، لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمن، میں تجھے مومن کہہ رہا ہوں. لیکن سن، اب تیری میری آپس کی بات ہے، شوق تیرا میں نے پورا کر دیا، مومن میں نے تجھے کہہ دیا جو تو نے کہلوانا چاہا. اب تیری میری آپس کی بات ہے، آمنو لے بھی آ. نہیں منو سواد آیا تو وہ ہم اسکول زمانہ تھا، 10ویں کلاس میں تھے، تو ایک ہمارے ساتھ لڑکا پڑھتا تھا تو وہ فیل ہو گیا بیچارہ میٹرک میں. لیکن تھا اثر رسوخ والا، ہوتے ہیں نا جنہاں دی پہنچ ہوندی ہے کدے. انہیں کچھ 2 سالاں تو بعد نا انہیں گریجویشن دی ڈگری لے لی، بی اے دی لے لی. مل جاندیاں ہوندیاں سن، ہن پتہ نہیں ملدیاں آج کل یا نہیں. اس نے نا وہ لے لی. اور ہمارے ایک استاد ٹیچر تھے، وہ بڑے شغلی مزاج کے تھے. وہ ایک دن اسے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بیٹا میں نے سنا ہے گریجویشن کی سند تجھے مل گئی بی اے کی. کہتے ہیں ہاں جی مل گئی. اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ تو اب بی اے پاس ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی. اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا بی اے پاس ہے، پر میرا مشورہ ہے میٹرک کر لے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، او مومن کہلوان والیا، اپنا نام مومن سدان والیا، تیرا شوق دنیا والیا کی پورا کرنا ہے، میں اللہ پورا کر دینا. لیکن گل سن، آمنو لے بھی آ. بولو نا بولو نا، گل سمجھ آ رہی؟ دھیان رکھیو دھیان رکھیو، سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ قرآن ہے اللہ دا، یا ایھا الذین آمنو. ویسے یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے 89 بار 99 بار قرآن میں فرمایا، بڑی محبت سے یا ایھا الذین آمنو. یہاں اللہ فرماتے ہیں آمنو، ایمان لے آ. اچھا اللہ میں اب تجھی سے پوچھتا ہوں، یہاں تو میں کسی کے کیا سنوں، ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے مجھے، ادھر آ ہماری طرف. اللہ تو ہی بتا
میں کیسا ایمان لاؤں؟ یہاں تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہاں تو حالت وہ ہے ہر کوئی کہتا ہے ادھر آ. وہ جیسے مسافر چلا جائے لاری اڈے پر ہر کنڈکٹر اپنی طرف کھینچتا ہے. ہر کنڈکٹر ادھر اس بس پہ نہ بیٹھنا یہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی, میں جاؤں گا ڈائریکٹ لاہور. یہاں مجھے سارے اپنی طرف کھینچتے ہیں, ان کے ساتھ نہ جانا, میں جاؤں گا ڈائریکٹ جنت. وہ جڑا کنڈکٹر پھر زیادہ تیز ہوئے نا وہ اگے ود کے سامان چک لینا, بچہ چک لے گا. مسافر تنگ آ کے کہندا چھڈ دے میں جانا ہی نہیں. مسافر کی کہندا ہے چھڈ دے میں نہیں جانا. یہ تسی حیران ہو کے منو تکدے پہ ہو, تسی لاری اڈے کدی نہیں گئے؟ میں ہی دھکے کھانا رہنا. چھڈ دے میں نہیں جانا. توجہ میرے رکھو. وہ جس نے کہا نا میں نے نہیں جانا, اس نے جانا ہے. وہ سامان باندھ کے آیا جانے کے لیے, چھٹی دفتر سے لے کے آیا جانے کے لیے. اس نے یہ کیوں کہا چھڑ دے میں نہیں جانا؟ وہ ناریاں تو تنگ آیا. کرے گا کی انہیں واپس گھر بھی نہیں جانا. پیچھے کھڑے ہو کے تجزیہ کرے خود یا کسی کو مشورہ لوے وہ انہاں وچوں کیڑا سچا ہے. انہاں وچوں میں آج دے نوجوان نو کہنا پریشان نہ ہو. اے ناریاں تو تنظیماں دے اعلاناں تو مختلف جماعتاں دے ناریاں تو پریشان ہون دی لوڑ نہیں کہ تو کدے نال جاویں. تھوڑا جہا پیچھے آ, پیچھے کھلو میرے نال, میں تینوں تجزیہ کرانا انہاں وچوں کیڑا سچا. بولو میرے نال تھوڑا جہا, میں تینوں دسنا انہاں چوں کیڑا سچا. اور میرے نال پیچھے نوجوان جے کھلوے تو میں انہوں کہنا آ میرے نال رب تو پوچھئے اللہ کام بڑا اوکھا ہے. فآمنو تے گل مکی نہیں, تسی پھر آکھے ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو, یہ مطلب ہے کام اوکھا ہے. اللہ پھر میں اتنا کلو نہیں پوچھدا, میں تیرے کلو پوچھدا اللہ تو ہی بتا ایمان کیسا لے کر آؤں جو تجھے قبول ہو. بصیرہ کا ایک بندہ بھی چپ رہا, میں اگلی باتیں نہیں سناؤں گا, میں اٹھ جاؤں گا ممبر سے. اللہ فرماتے تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو پھر سن, قرآن نہ ہو قاضی مجرم ہے. اللہ فرماتے مجھ سے پوچھا ہے ایمان کیسا لانا چاہتے ہو, ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر سنو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لاؤ. سبحان اللہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قرآن اس وقت تک کے لیے تھا جب نازل ہوا یا اب بھی ہے؟ سنی صرف تکلیف فرمائے بولنے کی, باقی سب کو نہیں کہتا میں, صرف سنی بولنے. اب تک ہے یا قیامت تک ہے؟ تو یہ جو فارمولہ رب نے بتایا یہ اب تک ہے یا قیامت تک ہے؟ اوے الو دیا پٹھیا, رب ابو بکر کو ایمان کا معیار بتائے, تو کہے مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ. رب کہے قیامت تک کے آنے والے کا میں ایمان تب قبول کروں گا جب ان جیسا ہوگا. اللہ معیار صحابہ کو بنائے, کسوٹی صحابہ کو بنائے, تو کہے مجھے ایمان بتاؤ, تیری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں تجھے ایمان بتاؤں, تجھ سے ایمان پوچھوں. میں اس مولا علی سے ابو بکر کا ایمان نہ پوچھوں جو مسجد نبوی کی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے پیچھے اس امام دے. اور دھیان ہے دوستو,
قیامت تک کے لیے رب نے معیار صحابہ کو بنا دیا ایمان کا. بولے 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 تبلیغی بولے. سنیے گا مجھ سے بات, سنیے گا بڑی توجہ سے سننا. یہ صحابہ کی عظمتیں یہ ہیں. صاحب اب میں نے بات زیادہ تو لمبی تو نہیں کرنی. اچھا اب بات عجیب ہے, مجھے یاد ہی کو نہیں میں نے شروع کب کیا تھا. میں نے دیکھنا کیا